بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم کی 5 سورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورۃ الاعراف، نمبر 2 سورۃ الہود اور سورۃ الشعراء میں تفصیلی بیان ہے، جبکہ سورۃ الحور اور سورۃ العنکبوت میں قدر مختصر۔ قوم شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کی بنا پر عذاب میں مبتلا فرمایا، جو شدید زلزلے، چنگھاڑ اور آگ کی برسات کی صورت تھا۔ اہل مدین کو قوم شعیب کہا جاتا ہے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی نام پر ایک بستی مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام مدین تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری اہلیہ کتورہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ قوم شعیب کی بدعمالیاں۔ یہ لوگ بڑے بڑے اسودہ حال، صاحب ثروت اور بلند اقبال تھے۔ پیشہ تجارت تھا، مگر افسوس کہ غیر اللہ کی پرستش اور ناپ تول میں کمی کرتے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی انہی لوگوں نے متعارف کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے ایک نیک بندے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر مابعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس فعل قبیح سے روکا اور رب کی گرفت سے ڈرایا۔ آپ انہیں مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہترین خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پراثر تقاریر، پختہ دلائل اور ایمان افروز واعظ و نصیحت کی بنا پر مفسرین نے انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے نوازا۔ اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کے برائے کار لانے کے باوجود قوم شعیب پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ دن بدن ان کی بدعمالیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ قوم نہ صرف کفر و شرک میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہی تھی، بلکہ ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد بھی پامال کر رہی تھی۔ غریبوں سے بھتہ وصول کرنا اور زبردستی ٹیکس لینا بھی پہلی بار قوم شعیب علیہ السلام ہی نے متعارف کروایا۔ یہ لوگ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے سے بھتہ وصول کرتے۔ قرآن کریم میں ان میں موجود 3 طرح کے عیوب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کفر و شرک میں مبتلا تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2 بیوپار میں بے ایمانی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3 راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کی اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے۔ توحید کی دعوت اور کفار کی دھمکیاں۔ قوم شعیب علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور اور لاغر تھے، لہٰذا یہ سب ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے۔ ترجمہ: اے شعیب علیہ السلام، تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ دراصل یہ ان کا گمان تھا کہ بات کا سچا وہی ہوتا ہے جو قوی و طاقتور ہو۔ یہ ان کی سرہ گمراہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے۔ ترجمہ: اے شعیب علیہ السلام، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے کبھی سنگسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ قوم کی ان سخت ترین دھمکیوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو، فساد مت پھیلاؤ، اور تم سڑک پر اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور انہیں اللہ کی راہ میں روکو تو کم تھے۔ اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا ہے، اور دیکھو تم سے پہلے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت اور تنبیہ کے جواب میں قوم کے متکبر سرداروں نے کہا۔ ترجمہ: اے شعیب علیہ السلام، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا
یہ کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ عذاب الہی کا نزول۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ کسی طرح اپنی قوم کو اعمال بد سے بچا کر راہ راست پر لے آئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک پر مصر ہے اور ان پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو کہا، اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، ان قریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے علم ہو جائے گا۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے: زمینی بھونچال، چنگھاڑ اور آگ کا بادل۔ ترجمہ: پس ان کو زلزلے زمینی بھونچال نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے آ دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ ہوں۔ سن رکھو، مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی قوم سمود پر تھی۔ ترجمہ: ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آن پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ دراصل یہ تینوں عذاب وہ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کے بعد اللہ عز و جل نے قوم شعیب پر نازل فرمائے۔ قوم کے متکبر سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہہ کر ہم پر آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا ہی گرا دو۔ عذاب آنے کی اس فرمائش کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر ثبت فرما دی ہے اور اب ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا فرمائی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم شعیب نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ نے جو صفات اہل مدین کی بیان فرمائیں وہ اصحاب یکا کی بھی ہیں۔ دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور ایک ہی جماعت و امت تھے، لیکن کئی قسم کے عذاب سے ہلاک ہوئے اور اللہ نے ہر جگہ وہاں کے مناسب عذاب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کی گرمی دور کر سکا نہ سایہ، چنانچہ یہ لوگ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی جانب بھاگے، جہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ یہ سب نہایت خوشی خوشی بادلوں کے اس گہرے سائے تلے جمع ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ اس ابر آلود سائے سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پائے تھے کہ اچانک کالے سیاہ بادلوں میں سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے شروع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے اپنی پوری قوت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ ڈالا، یعنی شدید زلزلے نے انہیں اگیڑا۔ پھر آسمان سے ایک چیخ بلند ہوئی تو اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جسموں کو تباہ و ویران کر دیا، اور یہ سب اوندھے گرے پڑے رہ گئے۔ قوم کی بربادی پر افسردہ کچھ مفسرین کے مطابق یہ 2 قومیں تھیں جن کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جبکہ ان دونوں پر عذاب کی نوعیت بھی الگ تھی۔ بعض کا خیال آیا کہ قوم شعیب کے 3 گروہوں پر الگ الگ عذاب نازل کیا گیا، واللہ علم۔ بہرحال قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ قوم سمود کی طرح پوری قوم شعیب کو بھی عذاب کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا یہ حضرات وہاں سے مکہ معظمہ آ گئے اور پھر آخر تک وہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم سے خطاب فرمایا کہ میں نے تو تمہارے رب کے احکام تم تک پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی فروگشت نہ کی تھی، مگر میں کافر قوم کہاں تک غم کروں۔